عفت ہے اور وہ قوانین ہیں جو معاشرے کو نظم و ضبط عطا کرتے ہیں، جن کی بنیاد پر ایک معاشرہ ایک اچھے قانون کی شکل میں، ایک اچھے خاندان کی شکل میں نشو و نما پاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایک اچھا تمدن وجود میں آتا ہے، اسے ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ تو صورتحال واقعہ یہ ہے کہ بڑی خوفناک و خطرناک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جتنی یہ صورتحال خوفناک و خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ تاتاریوں کا حملہ خطرناک تھا، اور اس سے بہت زیادہ پہلی جاہلیت کی صورتحال تھی، جب پوری دنیا تاریک تھی اور ہر طرف سوائے اندھیروں کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اور قرآن کے الفاظ میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں اور تری میں کرپشن غالب آ چکا ہے، رومن امپائر کرپٹڈ ہے، پرشین امپائر کرپٹڈ ہے، عرب معاشرہ کرپٹڈ ہے، انڈین معاشرہ کرپٹڈ ہے، دنیا کے سارے معاشرے کرپشن کے شکار ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ انسانوں کو ان کے کرپشن اور فساد کے تلخ اور کڑوے پھل چکھا دے، تاکہ پھر وہ پلٹ کر حقیقت کی طرف آئیں۔ ایسے عالم میں خداوند قدوس نے جس نظام کو، جس شریعت کو، جس قانون کو، جس کتاب کو نازل فرمایا، جس نبی کو برپا کیا، اسے جو سرا عطا کیا گیا، جس سرے سے ہمیں منزل کی طرف بڑھنا ہے، جس سرے کو تھام کر آگے بڑھتے چلے جانا ہے، وہ سرا یہ تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر، اس کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے پڑھو، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار خوب نوازے گا، خوب کرم فرمائے گا۔ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائیں جن سے انسان واقف نہیں تھا، وہی معلم اول ہے، وہی مربی ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، اس نے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ یہاں سے وہ انقلاب انگیز اور انقلاب آفری پیغام شروع ہوا، جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح بھی ہونی تھی، اور وہ معاشرہ نہیں جس کو آج ہم مسلمانوں کے بیچ کا ایک معاشرہ قرار دیتے ہیں، عالمی معاشرے کی اصلاح، دنیا کے تمام مذاہب کے معاشرے کی اصلاح، عرب و عجم کی اصلاح، کالوں اور گوروں کی اصلاح، غلاموں اور حاکموں کی اصلاح، امیروں و ماموروں کی اصلاح، جنگل کے رہنے والوں کی اور متمدن علاقوں کے باسیوں کی اصلاح، ہر طبقے کی اصلاح کا جو پروگرام شروع کیا گیا تھا، وہ اس سرے سے شروع کیا گیا تھا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ جو پروگرام یہاں سے شروع کیا گیا، اسی کو آگے بڑھایا گیا، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہر فرد بشر کو جو اس حلقے میں داخل ہوا، جس نے اس دین متین کو قبول کیا، دعوت کا ایک شعلہ بنا دیا گیا، ایک ایسا گرم دم جستجو اور گرم دم گفتگو بنا دیا گیا، ایک ایسا فعال بنا دیا گیا، حق کا ایک ایسا کردار بنا دیا گیا کہ تاریخیں اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کبھی مکی دور سے گزر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس اسوے کو اور نمونے کو سامنے رکھیں۔ ہم میں سے ہر فرد بشر انجینئرنگ کالج کا طالب علم، میڈیکل کالج کا طالب علم، آرٹس کالج کا طالب علم، کامرس کالج کا طالب علم، کلبس کے نوجوان، محلوں کے بچے اور خاندانوں کے بوڑھے، عورتیں، بچیاں، سب کے سب یہ طے کر لیں کہ جب تک ہم اس دین برحق کا تعارف نہ کرائیں گے اور دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے اسے پوری قوت کے ساتھ پیش نہ کر لیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مشن کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ صورتحال تحفظ اور دفاع کی تو بعد میں آتی ہے، پہلے آپ کو تحفظ کے لیے نہیں تیار کیا گیا تھا، کیونکہ کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کوئی شریعت ہی نہیں تھی، آپ کو دائی بنایا گیا تھا، اور دائی جب آپ بنے تھے تو آپ ایک چیلنجنگ پاور بن گئے تھے، تو گھر ٹوٹ رہے تھے، کنگورے گر رہے تھے، چراغ بجھ رہے تھے، آتش مجوس بجھتی چلی جا رہی تھی، دنیا یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہم کٹ رہے ہیں، ریت کے تودوں کی طرح گر گر کر سمندر کے حوالے ہو رہے ہیں، دنیا چیختی تھی کہ ہمارے گھروں سے افراد انہوں نے توڑ دیے، ہمارے مجتمع خاندانوں کو انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا۔ اس وقت دنیا ہمارے
تھی. ہم دائی تھے، دنیا مدعو تھی. ہم مؤثر تھے، دنیا متاثر تھی. ہم فاعل تھے، دنیا منفعل تھی. ہم تکنیک اختیار کرنے والے تھے، دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی. اس وقت کی یہ صورتحال تھی اور اس وقت صدا لگائی جا رہی تھی. پھر دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ قانون دیے گئے، ضابطے دیے گئے، احکام دیے گئے. اور جب احکام و ضابطے دے دیے گئے تو دنیا میں جو بھی ضابطے چل رہے تھے، جن پر انسانوں نے لمبے سفر بھی طے کیے تھے، اور اس کے بعد پوری دنیا کرپٹڈ بن چکی تھی، عدل و انصاف کی ترازو گر چکی تھی، اس کا کانٹا صحیح باقی نہیں رہ گیا تھا. جب صورتحال یہ تھی تو خداوند قدوس نے فرمایا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فرما دیا گیا کہ ہم نے تمہیں ایک قانون دے دیا، اس دین کا ایک ضابطہ دے دیا، زندگی کا ایک اصول تم کو عطا کر دیا گیا، دستور دے دیا گیا، قانون دے دیا گیا. اب اسی الہی اور ربانی قانون پر چلنا اور اس سے کبھی بھی سر منہ انحراف مت کرنا. دنیا کے مختلف قوانین اور نظام ہائے حیات سے دھوکہ مت کھانا اور ان کی پیروی مت کرنا. یہ سب جہلا ہیں. تم کو جو پڑھے لکھے نظر آ رہے ہیں اصطلاحات کے کھلونے ہیں. کوئی پروفیسر ہے تو کوئی اسکالر ہے تو کوئی تھنکر ہے تو کوئی فلاسفر ہے اور کوئی کیا اور کیا ہے. یہ الفاظ کے گورکھ دندے ہیں اور یہ اصطلاحات کی تماشا بازیاں ہیں. ان اصطلاحات سے دھوکہ مت کھانا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کی زندگی کے چھلکے جانتے ہیں، یہ اوپر کی سطح کو جانتے ہیں، گہرائیوں میں کبھی اترے نہیں. انہوں نے کبھی غواصی نہیں کی. یہ انسانی رازوں کو اور قدرت خداوندی کے اسرار پنہاں کو نہیں جانتے ہیں. بس اوپر کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر فیصلے صادر کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. حالت یہ ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ سارے کے سارے یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے جو ایمان سے محروم، قرآن سے محروم، نبی اسلام کی تعلیمات سے محروم ہیں. اگر وہ محروم ہیں، فرمائے کہ ان کا علم تو لڑکھڑاتا ہے جیسے نشے آور اور شرابی کا حال ہے کہ اس کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قدموں میں ثبات نہیں، کبھی ادھر جھولتا ہے تو کبھی ادھر جھولتا ہے. فرمائے کہ ان کا علم بھی لڑکھڑاتا رہتا ہے، انہیں کچھ بھی آخرت کے بارے میں پتہ نہیں. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندھے ہیں. سچی بات یہ ہے ایک ایسی صورتحال سے آج ہم دوچار ہیں. مجھے افسوس ہے کہ بہت سے لا کالجز میں جس قانون کو رٹا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا وہ قانون ہے، جو بھی اس کا احترام ملکی سیاست میں ہے سو ہے. لیکن جہاں ہم مذہبی دنیا کی طرف آتے ہیں تو قطعیات اور محکمات کا ہمارے سامنے جو ایک سرمایہ آتا ہے، اس سرمایہ کو ماننے والا ہم سے یہ کہتا ہے، اس سرمایہ کو ماننے کی دعوت دینے والا ہم سے یہ کہتا ہے قل ان الہدی ھدی اللہ. کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت ہے اور ہمیں صرف اللہ کا قانون منظور ہے. یہ ایک ایسا ایمان نہیں ہے کہ زور و زبردستی سے جس کی دعوت دی جا رہی ہو. یہ ایسا ایمان نہیں ہے جو بے بصیرتی پر اور عدم مطالعے پر مبنی ہو. یہ وہ ایمان ہے جو مطالعے پر، بصیرت پر، تجربے پر، تاریخ پر، دنیا کے قوانین سے تقابلی جائزے اور مطالعے پر مبنی ہے، جس کے پیچھے دلائل کے انبار ہیں، جس کے پیچھے حکمتوں کے لشکر ہیں، جس کے پیچھے مصلحتوں کے بڑے بڑے سرمائے ہیں. ایک ایسا ایمان ہے جس کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، جس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لہذا میرے بزرگوں، میرے جوانوں، عورتوں، مردوں، بھٹکل کے فرزندوں، مسئلہ تحفظ شریعت کا صرف نہیں ہے، مسئلہ معاشرے کی اصلاح کا نہیں ہے، مسئلہ پوری دنیا کے معاشروں کو اسلامی معاشرے کے نمونے کو پیش کر کے